بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے سورہ کہف میں، یہ ان دو لوگوں کی ہے جس کے پاس دو باغات تھے اور ایک کے پاس نہیں تھے۔ اب اچھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا، ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں that we are so materialistic, there is so much materialism in our lives۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مٹیریلزم کیا چیز ہے، جس کو اردو میں مادیت پرستی کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو اسی سے ریلیٹڈ سورہ کہف میں آج کی ہماری سٹوری ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مٹیریلزم اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سورہ میں بیان کر دیا ہمارے لیے کہ ہم یہاں سے نصیحت پکڑیں؟ اور مٹیریلزم دراصل ہے کیا چیز، ہمیں یہ بھی تو جاننے کی ضرورت ہے نا پھر۔ تو دو باغوں والے قصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، کہ اب وہ والا قصہ سناؤ۔ کون سے والا قصہ؟ ان دو لوگوں کا حال، رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ ان دو لوگوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغات دیے، جنتینی، دو باغات، من اعناب، کس چیز کے دیے تھے؟ انگوروں کے دیے تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا، اور وہ ان باغات کو گھیرا ہوا تھا کس چیز نے؟ بنخل، کھجوروں کے درخت نے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، بینہما، ان کے درمیان، زرعن، کھیتی کو۔ کلتا الجنتین، اب وہ دو باغ کیا کرتے تھے؟ آتت، دیتے تھے، عقولہا، اتنا زیادہ وہ ثمر پھل دیتے تھے، ولن تظلم منہ شیئا، کہ پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی تھی۔ پھر یہ نہیں کیا، وفجرنا خلالہما نہرا، اور اس کے درمیان ایک نہر کو بھی جاری کر دیا۔ چلیں پھر اس چیز کو امیجن کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے دو باغات تھے، ٹھیک ہے، یہ دو باغات ہو گئے انگوروں کے، اس کے درمیان ایک نہر بہتی تھی۔ یہی نہیں تھا، ان باغات کے درمیان میں کھیتیاں بھی تھی۔ کھیتی کہتے ہیں جس میں اب ہم نے اناج جیسے اپنا اگایا ہے، گندم کا ہو گیا، اور بھی سبزیاں اگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان انگوروں کے درختوں کو گھیرا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا خوبصورت یہاں پر سسٹم بن گیا؟ امیجن تو کریں اس آیت کو۔ کھجوروں کے درخت کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، ہلکی سی ہوا آنے سے بھی گر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ہی اس طرح سے بنا دیا کہ یہ باہر کے کسی بھی بہت تیز سورج کی روشنی کے انڈر نہ آ سکیں، تیز ہوا کے انڈر نہ آ سکیں۔ اب کھجوریں تیز ہوا کو روکتی ہیں اور ونڈ بریکر کا کام کرتی ہیں۔ کسی طوفان کو، کسی مٹی کے طوفان کو، کسی ہوا کے طوفان کو، سورج کی تپش کو وہ روک رہے ہیں۔ وہ ایک ونڈ بریکر، ایک سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں۔ جسٹ لائک ہم اپنا گھر بنائیں اور گھر کے پھر ارد گرد ایک اور دیوار بنا لیں، گھر کی مضبوطی کے لیے نا، کہ گھر کے اندر جو سسٹم ہے وہ تباہ نہ ہو۔ اور سسٹم اندر سے کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے دیا کہ وہاں پر ایک نہر جاری کر دی کہ اسے پانی بھی کہیں باہر سے نہ لینا پڑے، اسے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اب وہ جو نہر تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ ان کو تو پانی دیتی تھی، وہ اس جو کھیت تھے نا، اس کے زرع، ان کے درمیان میں جو کھیت بھی تھے اس کو پانی دیتی تھی، اناج اگاتی تھی۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہوگا نا، انگور جب پھل بے شمار اس کو پھل دیتے ہوں گے، وہ جاتا ہوگا مارکیٹ میں ان کو بیچتا ہوگا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے ان باغات کی تو تباہی آنی نہیں ہے، کیونکہ کھجور کے درخت تو ونڈ بریکر کا کام کر رہے ہیں، شیلڈ کا کام کر رہے ہیں۔ وہ پھر صرف ان سے ہی نہیں کماتا تھا، وہ ان کھجوروں کے درختوں سے آنے والی کھجوروں سے بھی کماتا تھا۔ یہ آل ان ون سسٹم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے پاس اپنا اناج تھا، پھر اس کے پاس اپنی سبزیاں تھیں۔ اب اس کو امیجن کریں، اس کا ایک پورا سسٹم بن گیا تھا نا۔ ایک اور پکچر سے اس کو امیجن کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے اس کی گندم اگ جاتی ہو، اس کا کوئی اور اناج اگتا ہو، یہاں اس نے سبزیاں اگا لی ہوں، یہاں اس نے چھوٹی چھوٹی اور چیزیں، کوئی جڑی بوٹیاں، اور یہاں سے ایک ڈرپ سسٹم آتا ہو پانی کا، اور ہر ایک کھیتی میں جا کے وہ پانی دیتا ہو، اور سائڈ پر اس کے پاس باغات ہوں۔ کیا یہ خوبصورت نظام ہے، کتنی بڑی سیلف سفیشنسی ہے۔ میرے پاس ایسا سسٹم ہوگا نا تو مجھے لگے گا کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آٹومیشن پر ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ تو جب انسان کے پاس 3 سے 4 سال ہو جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی سسٹم آ جاتا ہے، اچھا گھر، اچھی چیزیں، وہ کما رہا ہے، پیسوں سے اپنی چیزیں بیچتا ہے، کماتا ہے، لا کے گھر لگاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں اب سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر کی ایک آواز ہے جو آتی ہے، اس شخص کی آواز تھی جو آئی تھی۔ جب یہ چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، چیزیں بھی آتی ہیں، بہت، اب آپ خود دیکھ لیں کہ جیسے کسان ہوتے ہیں، کسانوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ سال کی زمینیں چڑھاتے ہیں، اس کے بعد جو پیسہ ہے وہ کماتے ہیں، اور سارا سال جو پیسہ ان کے بینک بیلنس میں آ جاتا ہے وہ کھاتے ہیں، نیکسٹ اگاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں کہ انسان سیلف سفیشینٹ ہو جائے۔ لیکن جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، کیا یہ ساری چیزیں ہم نے خود بخود کر لی تھیں؟ کیا ہم ان کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوشچن تو یہ ہے نا۔
لیکن جب انسان کے پاس اتنی زیادہ وافر مقدار میں یہ چیزیں آ رہی ہوں نا، تو اس کو لگتا ہے کہ بس سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی نہیں مانگتا، کیونکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی ہوتی نا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کرتا. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب ہم ٹھوکر کھاتے ہیں نا، ہم جاتے تبھی ہیں اللہ کے پاس. آپ نے غور کیا ہوگا آپ کی زندگی میں آسانیاں آپ نے کتنے سجدے کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے. اس کا مطلب ہے جب ہماری زندگی میں آسانیاں آتی ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو یہ شخص اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس کے ساتھی کے ساتھ ایک دن بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. باتوں باتوں میں اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، کہ جیسے اب میں کسی اپنے دوست کو جتانے والا ہوں کہ دیکھو بھی میرے پاس تو کتنا کچھ ہے. تو وہ باتوں باتوں میں اس کو جتا رہا ہے. کیا جتا رہا ہے؟ کہ میں تو تم سے زیادہ ہوں، مطلب میرے پاس ایک سسٹم ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، ہر چیز ہے. اس میں بھی میں صرف اس میں زیادہ نہیں ہوں، من کا مالا واعز نفرا، میں تم سے اپنے مال میں بھی اور اپنے نفر یعنی جتھے میں، افراد میں، اولاد میں بھی زیادہ ہوں. دیکھیں اب اگر میرے پاس پیسے ہیں، میں ایک بزنس مین ہوں، میری ایکسیس حکمرانوں تک بھی ایزیلی ہے، میری ایکسیس یہاں سے دوسرے ملک جانا بھی میرے لیے ایزی ہے. میرے پاس ڈھیروں آدمی بھی آئیں گے جو جی کریں گے، میں نوکر چاکر بھی رکھوں گا، اور میرے پاس امیر لوگ بھی آئیں گے دوستیاں بڑھانے. تو میں بہت عزت والی ہو جاؤں گی کیونکہ میرے پاس پیسہ تھا نا. جس کی زمینیں جائیدادیں ہوتی ہیں، جس کے بزنس کھڑے ہوتے ہیں، دراصل اس کی اکانومی پیچھے سٹرونگ ہوتی ہے. جب اس کی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے نا، تو لوگ خود بخود آ کے السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ واو، ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے آدمی ہیں. اب اس نے کیا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ دخل جنتہ ہو، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے. وہ ظالم لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا بتا رہے ہیں؟ کہ حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی کچھ ہے میرے پاس، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہونے والا. ایک وقت آتا ہے جب ہماری زمینوں کو اچھا پانی لگ رہا ہوتا ہے، نہریں پانی دے رہی ہوتی ہیں، زمین ہر سال اتنی اچھی فصل اگاتی ہے، ہمارے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ زمین کبھی بنجر نہیں ہونے والی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وما اظن الساعة قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی قیامت بھی آنے والی ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ہمارے پاس اتنی آسانیاں اور آسائشیں ہوتی ہیں، ہمارا دل کرے گا اس دنیا سے جانے کا؟ میرا تو دل کرے گا میں بھی یہیں رہوں، میں نہ جاؤں. میں کیسے اپنے اتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ اتنی آسانیاں، آگے پیچھے نوکر چاکر پھر رہے ہیں، میں نے نہیں جانا. تو پھر نا میرا آہستہ آہستہ جو آخرت ہے نا، قیامت ہے جو، اس کے اوپر سے عقیدہ اٹھنے لگ جائے گا. مجھے یہ یقین ختم ہونے لگ جائے گا کہ کوئی اللہ بھی ہے، کیونکہ میرے سارے کام ہو رہے ہیں. میں محنت کرتی ہوں، کام ہو جاتا ہے. میں محنت کرتی ہوں، صبح سے شام کماتی ہوں، واپس آ کے چیزیں لے لیتی ہوں، ضرورت پوری ہوگی. میں پھر محنت کرنے جاتی ہوں، پھر اگلی چیزیں خرید لیتی ہوں. میں سوچتی ہوں ہاں میں محنت کری ہوں، میں اناج اگا رہی ہوں، میں پیسہ کما رہی ہوں، تو یہ میں ہی میں ہوں. تو پھر میرا دھیان ہٹ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. پھر آگے وہ کہتے ہیں اچھا، جیسے اب ہمیں کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ زندگی نہیں ہے، آخرت بھی ہے، تو میں کہوں اچھا چلو آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی. اچھا چلو آئی بھی تو جس رب نے مجھے یہاں اس دنیا میں بہت زیادہ دیا ہے نا، وہ آگے بھی دے گا، کیونکہ اس نے مجھے یہاں عزت دی ہے. تو اگر میں اتنا امپورٹنٹ ہوں تو اس نے مجھے اس دنیا میں بھی عزت دی ہے نا، تو ٹھیک ہے، وہ پھر آخرت میں اگلے جہان بھی دے لے گا عزت. ایسے ہی یہ شخص کہہ رہا ہے وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف لٹایا بھی گیا نا، تو مجھے بڑی امید ہے، مجھے پتہ ہے وہ پھر اس سے زیادہ بہتر مجھے عطا کرے گا. ٹھیک ہے، اب کچھ وقت کے لیے یہاں ٹھہر جاتے ہیں. یہ تھی بات اس دنیا کے شخص کی جو اس دنیا میں موجود ہے. کیا ہماری کہانی اس دنیا کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کچھ اور بتاتے ہیں؟ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے اس وقت میں پیچھے آئیں، جب یہ دنیا میں ہم نہیں تھے، ہم کسی اور جہان میں تھے. اس جہان کا نام تھا عالم ارواح، جہاں ہماری روحیں رہا کرتی تھیں. یہ جو جسم ہے نا ہمارا، یہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ گوشت ہی ہے، یہ اصل نہیں ہے انسان کی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ باڈی، یہ میٹر ہے. جب ہم کہتے ہیں نا وی آر سو مٹیریلسٹک، ہم کیا ہوتے ہیں؟ امیجن کریں آپ تھے اور ہماری روح اتنی پرانی ہے، خربوں سال پرانی، جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جو جانتی ہے کہ رب کیا ہے۔ تفسیر میں پڑھی تھی کہ ہماری روحیں پتہ نہیں کتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتی رہی تھیں، اور ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ آدم کی پشت سے پوری نسل انسانی نکالتا ہے اور انہیں اپنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ اب میں یہ آپ کو بات ایسے نہیں بتا رہی، میں آپ کو یہ بات قرآن پاک سے بتا رہی ہوں۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں سورہ الاعراف کی یہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم اس دنیا میں صرف پیدا ہوئے ہو اور تمہارا آغاز اس دنیا سے ہوا ہے۔ دراصل تمہارا آغاز اس دنیا سے بہت پہلے ہو چکا تھا، تمہاری اصل یہ دنیا نہیں ہے، تم کس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ جا بجا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں۔ اب سورہ اعراف میں کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ پھر کہتے ہیں اور یاد کرو جب تم وہاں پر تھے، یاد کرو جب تم عالم ارواح میں تھے، یاد کرو جب تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ انسانی عقل سوچتی ہے کہ میں نے جب وہ چیزیں دیکھی نہیں تو میں یاد کیسے کروں، کہاں سے یاد کر لوں؟ کویشچن اٹھتا ہے نا، ایک اندر سے کویشچن اٹھتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ میرے ساتھ ہوں، میں آپ سے کے ساتھ بات کر رہی ہوں، اور دن پہلے کسی ایونٹ پر گئے تھے اور میں آپ کو کہتی ہوں یاد کرو یار جب ہم وہاں پر گئے تھے نا تو وہاں پر یہ ہوا تھا، تو آپ نے اگر وہ ایونٹ ہی نہیں دیکھا ہوگا تو آپ مجھے بولو گے یار تم پاگل ہو، میں تو گئی نہیں تھی تو میں کیسے یاد کروں، میں تو گیا نہیں تھا میں کیسے یاد کروں؟ تو پھر میں کہوں گی آپ گئے تھے، میرے ساتھ تھے، ہم نے وہاں پر یہی ٹائم اسپینڈ کیا تھا، یہ ہوا تھا، پھر آپ کو یاد ہے ایونٹ اور آپ کہیں ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا، پھر ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں۔ ہم اس دنیا میں آ کے اس دنیا کو بھول گئے ہیں، اور بھول گئے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ہم نے اس دنیا میں وہ روح کا جو علم ہے یاد کرنا ہے، اس روح کو یاد کرنا ہے جس نے وعدہ کیا تھا۔ ہم اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، ہمارا جہان کہیں اور ہے، ہم جنت کے باسی ہیں، ہم ایک اور عالم میں رہا کرتے تھے، وہ عالم عالم ارواح تھا۔ کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور پھر انہیں خود پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو عہد الست ہوا ہے نا، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ عہد الست صرف اتنا سا نہیں ہوا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ میں کہیں قیامت والے دن جا کے یہ نہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو آپ کیوں میرے اوپر اس چیز کا بوجھ ڈال رہے ہیں جس چیز کا میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا۔ قرآن پاک جھوٹا نہیں ہے، اگر ہم اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ قرآن پاک سچا ہے تو پھر ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم اس جہان سے پہلے کسی اور جہان میں تھے، عالم ارواح میں تھے، وہاں پر ہم نے کچھ وعدے کر لیے اللہ تعالیٰ سے۔ پتہ ہے کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے من المؤمنین انفسہم واموالہم، مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کو کس کے بدلے خریدا ہے؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس کے عوض خرید لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے۔ کیسے یاد کروایا جا رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس جہان میں، جب ہم کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اس دنیا میں بھیج، میں تیرے لیے قربانی دوں گا، میں تیرے لیے مروں گا، میں تیرے لیے اسماعیل کو قربان کر دوں گا، میں امام حسین تیرے لیے اپنی نسل قربان کر دوں گا، اپنے بیٹے کو نیزے پہ لٹکا دوں گا، میں تیرے لیے قربانی دوں گا، میں اس ذمہ داری کو اٹھاؤں گا۔ اور مومن کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اس کتاب میں نہیں بتایا گیا، یہ حق کہاں کہاں پر آیا ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب اگر آپ مجھے یہ کہنا کہ یہ تو صرف ادھر آیا ہے کہ جب مومن مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کو پھر یہ پیغام ہے کہ اب مسلمانوں نے اس لائف میں اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، کیا واقعی ہم نے اس لائف میں ایمان لانے کے بعد اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے؟ اچھا اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ کیا تھا جو تورات میں آیا اور انجیل میں آیا؟ وہاں پر کون سی چیز یاد کروائی جا رہی تھی؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟
بیاہدہی من اللہ. یہاں پر رک جائیں اور سوچیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا ہے. تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں اپنا مال لگاؤ گے، اپنی جان لگاؤ گے، لڑو گے، مرو گے، اور میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر جو وعدہ ہے نا وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ نا. جو سودا تم نے کیا ہے اس سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو خوش رہو، خوشی مناؤ، کیونکہ یہی بڑی کامیابی ہے. اب جب ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، اب جب ہمیں اپنے مال کے جانے سے، کسی نقصان کے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اور ہم سال ہر سال اس کھوئی ہوئی چیز کے غم میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم نے اس غم میں نہیں بیٹھے رہنا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینی تھی. تو جب قربانی دینی تھی تو خوشی سے دینی تھی نا، کیونکہ وعدہ کر کے آئے. میں نے ایک میٹنگ میں جانا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہیں. میں آپ کو کہتی ہوں آپ میرا موبائل رکھ لیں اور مجھے اس کے بدلے لیپ ٹاپ دے دیں، اور میں موبائل پہلے اس کو خریدنے کے لیے محنت کروں گی، پھر اس کے پیسے بناؤں گی، موبائل خریدوں گی، پھر لا کے آپ کو دوں گی، اور آپ نے اس کے بدلے مجھے بڑی چیز دینی ہے، لیپ ٹاپ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ ایک چھوٹا سا موبائل لینے کے کم پیسے ہوں گے، لیکن اس کے بدلے جو لیپ ٹاپ ملے گا وہ زیادہ مالیت کا مل جائے گا، وہ زیادہ بڑی چیز ہے. تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو سودا میں کر رہی ہوں نا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں کامیابی کا سودا ہے، میں زیادہ لے رہی ہوں. تو ایسے ہی اس وقت میں کھڑے عالم ارواح میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے تھے، تو ہمیں یہ چیز معلوم تھی کہ ہماری جانیں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مال کچھ بھی نہیں ہے اس جنت کے بدلے جو جنت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. ہمارا شہید ہو جانا، خون نکلنا، ہمارے نقصان ہونا اس دنیا میں، ہمیں ہماری خواہشوں کی چیزیں نہ ملنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئے گی ہم ہر ٹائم کہیں گے یا اللہ جو تیرا حکم، یا اللہ جو تیری مرضی. جب ہم یہ کہیں گے اور شکوہ نہیں کریں گے، تب ہم اس جنت کو پا رہے ہوں گے. تو کیا یہ صرف وعدہ اتنا ہی تھا؟ ایک اور جگہ پر میں آپ کو لے کر چلتی ہوں. میں آپ کو وہ وعدہ یاد کروانے کی کوشش کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں یاد آئے، جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے یاد آئے. پتہ ہے ہمیں بھول گیا نا، اب ہم جا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بھول گئے تھے، آپ نے تو ہمیں گائیڈنس بھی نہیں بھیجی. تو وہ ٹیسٹ تھا لیکن ہمیں کیا پتا تھا، آپ نے تو اشارہ تک نہیں ہمیں دیا کہ ہم کوشش کر لیں دنیا پہ، ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تم دھوکہ دیتے ہو ایسی باتیں کر کے، تو اب میں نبی پر نبی بھیجوں گا تمہارے لیے، جو تمہیں بار بار اس وعدے کی یاد دہانی کروائیں گے کہ دیکھو جنت ہے، دیکھو جنت ہے، چلو واپس چلو، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کے لیے کام کرو. ایک نبی نہیں، نبی در نبی آئیں گے، تم انہیں قتل بھی کرو گے، تم ان سے بھاگو گے بھی، تم ان کی نافرمانی بھی کرو گے، وہ پھر بھی تمہیں وہ وعدہ یاد دلائیں گے. کیونکہ نبیوں کا وعدہ اور ہے، دوسری روحوں کا وعدہ اور ہے. نبیوں نے اپنے اوپر اور بڑے ٹیسٹ لیے ہیں جو ہم نہیں لے سکتے تھے عام آدمی. وہ پوری دنیا کا انتظام چلانے کے لیے آگے تھے، اللہ کا دیا ہوا نظام جو اللہ نے کہا تھا میرا ریپریزنٹیٹیو بنو. سورہ احزاب میں ایک اور چیز یاد کرواتی ہوں. مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت سب سے ہیوی آیت ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ ایک خالق کھڑا ہے اور اس کی مخلوق سامنے کھڑی ہے. اس وقت میں پیچھے چلتے ہیں جب ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، سامنے کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایک امانت دینا چاہتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سماوات کو. ایک آسمان نہیں، آسمان در آسمان، سب کو کہہ رہے ہیں تم لوگے میری امانت. وہ کہتے ہیں نہیں. پھر زمین کو کہتے ہیں تم لوگے میری امانت. زمینیں کہتی ہیں نہیں. والجبالی، اور پہاڑوں کو کہتے ہیں تم لوگے میری امانت. وہ کہتے ہیں نہیں. اب آپ دیکھیں انکار در انکار، خالق کے سامنے انکار در انکار. امیجن کریں مخلوق انکار کر رہی ہے. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں اچھا میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں. فرشتے پھر آبجیکشن کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو فساد کرے گا. آبجیکشن در آبجیکشن. پھر ابلیس کو کہا جاتا ہے سجدہ کرو، سجدہ نہیں کرتا. انکار در انکار. جب یہ سب انکار کرتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں اٹھاتا ہوں، یا اللہ تیری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، تیرے لیے میں قربان ہو جاؤں گا، تیرے لیے میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا، لوگ مجھے مارے ہوں گے، زخمی کرے ہوں گے، میں پھر بھی تیرا نام بلند کروں گا، میں پھر بھی اس تلوار پر اپنا سر کٹوا دوں گا، میں صلاح الدین ایوبی بنوں گا، میں حسین بنوں گا، میں حسن بنوں گا، میں علی بنوں گا.
میں حفصہ بنوں گی، میں عائشہ بنوں گی، میں زینب بنوں گی۔ یا اللہ ہمیں بھیج، ہم تیری امانت اٹھائیں گے، ہم اس دنیا کا نظام سنبھالیں گے جہاں کے لیے تو ہمیں بھیجے گا، جو جو تو امانت ہمیں دے گا ہم کر گزریں گے۔ انسان نے نہیں سوچا کہ یہ کتنی مشکل چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، اور وہ بے شک بہت ہی ظالم اور جاہل تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے، لیکن اس کو اتنا پتا تھا کہ میں نے تیرے لیے قربان ہو جانا ہے، میں پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا، میں ابراہیم بن کے دکھاؤں گا، میرا باپ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا میں تو بھی تیرے راستے پر قائم رہوں گا، میں موسیٰ بن کے دکھاؤں گا جو فرعون کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے گا، میں نوح بن کے دکھاؤں گا کہ جس کی قوم تجھ پر ایمان نہیں لائے گی 1000 سال ان کی تبلیغ کرتا رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جان دے دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، میں کر گزروں گا۔ یہ وہ جذبہ ہے۔ اگر انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی تو جسٹ امیجن ان مخلوقات نے ذمہ داری نہیں اٹھائی اور ہم نے اٹھا لی تو کیا وہ سما ہوگا نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ساتھ یہ جو پیدا ہوتے ہیں تو 2 فرشتے، جاتے ہیں تو فرشتے، رزق لاتے ہیں تو فرشتے، یہاں تک کہ ہمارے رزق کا انتظام بھی اللہ نے سنبھال لیا ہے کہ دیکھنا رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، رزق تمہیں میں دوں گا لیکن جو دنیا کا انتظام ہے وہ تم نے سنبھالنا ہے، کیونکہ تم اب میرے ریپرزینٹیٹیو بن کے جا رہے ہو۔ فرشتوں کو ہماری ڈیوٹی پر لگا دیا، جاؤ انہیں رزق دے کر آؤ۔ فرشتے آ رہے ہیں جو ہم اب ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم پیدا ہوتے ہیں تو 2 فرشتے ہمارے رہتے ہیں کہ اچھا اس نے جو وعدہ کیا تھا اب مجھے لکھنا ہے یہ کون کون سے اعمال کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے غلط کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے غلط کرتا ہے، نامہ اعمال یوں کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کھل کر جب سامنے آئے گی وہ کہے گا اے کاش یہ کون سی ایسی کتاب ہے جس نے سب کچھ لکھ لی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹا واقعہ تھا جو ہوا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی انسان ایسی ہی اتنی بے ضرر چیز تھی کہ وہ ان خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، اس کا ایک گھر نہ بن رہا ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گیا ہو، اتنی بڑی ذمہ داری کو بھلا دیا ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ انسان اتنا چھوٹا تھا؟ آپ سوچیں تو صحیح، کتنا پروٹوکول مل رہا ہے ہمیں، فرشتے لینے آتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اگر اس دنیا سے ٹھیک کام نہیں کرتے تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے، جیسے ہی ہم اس دنیا سے جانے لگتے ہیں فرشتوں کے آنے کا وقت ہی ہمیں بتا دیتا ہے ہم نے اس دنیا میں ذمہ داری نبھائی تھی یا نہیں نبھائی تھی۔ حضرت سعد بن جب شہید ہوئے ہیں تو اس دنیا سے لے کر آسمانوں تک فرشتے قطار در قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے ذمہ داری نبھا تھی، یہ ہے، پہناؤ اس کو ہار اب۔ ہمارے مائنڈ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جب ہم مریں گے تو کتنے فرشتے استقبال کو آئیں گے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ صرف 2 فرشتے ہی آئیں گے؟ یہاں تک کہ بارشوں کا نظام، زمین کے اناج اگانے کا نظام، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں دے دی کہ دیکھو مجھے نہ بھول جانا، گاڈ لیس نہ ہو جانا، گاڈ کانشیس رہنا، یاد کرنا، میں انبیاء بھیجوں گا جو تمہیں یاد کروائیں گے، سوچنا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لیتا ہے نا، زندگی کے کسی نہ کسی ایک مرحلے میں تو جا کے ضرور یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کو اندر سے وہ چیزیں یاد آتی ہیں، وہ روح کی یاد ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روح کل علم ہے، روح کے پاس علم ہے دراصل، اور روح اللہ تعالیٰ نے اس باڈی میں ڈال دی۔ کیسے ڈال دی؟ سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ میں اب ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر اس کی تفسیر میں ہے کہ مٹی کو لایا گیا، اس کو گوندا گیا، اور گوندنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 دن کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو رکھ دیا۔ پھر اس طرح کی ہو گئی کہ اگر وہ بجتی تھی، آواز آتی تھی، جیسے ایک چیز کھنکھنانے لگ جاتی ہے جب ہم اس کو یوں تھوڑا ٹچ کرتے ہیں، تو اب شیطان کیا کرتا تھا، اس پتلے کے منہ والے سوراخ سے گزر کر پچھلے سوراخ سے وہ نکلتا تھا اور دیکھتا تھا یہ کون سا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، پھر اس کو پتا تھا کہ وہاں وہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس سے برے کام کروا سکتا ہے، اور وہ کہتا تھا اگر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر سربراہ بنا دیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اگر اس کو مجھ پر سربراہ بنا دیا تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ امیجن کریں اس وقت کو جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں اور مخلوقات پریشان تھی، یہ کیا ہونے والا ہے، انسان بن رہا ہے، انسان اس رول میں اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور ہم نے اپنی قدر و قیمت اتنی ہی کھو دی ہے۔
دیکھیں سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، من طین، مٹی سے۔ ایک مٹی ہوتی ہے تراب، پھر اس کے بعد تین کہتے ہیں اس مٹی کو جو پانی سے گوندھ دی گئی ہو، چیکنی مٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سخت ہو جاتی ہے، سخت ہونے کے بعد اب اس کو ماریں گے تو اس وہ کھنکھنائے گی، آواز آئے گی، وہ ہوتی ہے جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں من صلصال کالفخار، کہ بجتی ہوئی مٹی سے اس کو پیدا کیا جو کھنکھنا رہی تھی۔ یہ سٹیجز ہیں ہماری مٹی کے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بولا فرشتوں کو کہ جب میں اب اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں گا نا تو پھر اپنی خاص روح پھونکوں گا۔ اب یہاں سے ہم خاص ہو گئے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے کہ جب روح پھونک دوں تو پھر سجدے میں پڑ جانا، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ جو دراصل وہ سجدہ ہوا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، دراصل سجدہ وہ اللہ کو ہی ہوا ہے، انسان کو نہیں ہوا۔ اب انسان میں وہ روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ من روحی، اپنی روح پھونکنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی خاص روح۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن یہ جو روح ہے اس کو کل علم ہے کائنات کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، اس نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ اب جب ہمارے پھر یہ اس مٹی کے پتلے میں آ جاتی ہے نا تو یہ قید ہو جاتی ہے، اس گوشت میں قید ہو جاتی ہے، کیونکہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس طرح ان کا پتلا پڑا ہوا تھا نا تو تفسیر ابن کثیر میں ہے اللہ تعالیٰ نے روح ان میں داخل کی تو وہ یہ سارا جو مٹی کا جسم تھا نا یہ گوشت میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ وہ سارا گوشت ہے جو اوپر ہے، اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ اصل علم کس کے پاس ہے؟ روح کے پاس ہے۔ روح نے یہ سب کچھ دیکھ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی شرح لی صدری، کہ اے اللہ میرے صدر کو چاک کر دے۔ صدر کہتے ہیں جہاں روح کی ریزیڈنس ہوتی ہے، سینے کا حصہ، روح کی ریزیڈنس ہے، رہائش ہے یہاں روح کی۔ جب یہ چاک ہوتا ہے نا صدر تو پھر علم عیاں ہوتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کہا ربی شرح لی صدری، میرا صدر چاک کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرا کر دے۔ وہ کیونکہ پھر آگے انہوں نے جانا تھا اپنی قوم کو، فرعون کو تبلیغ کرنی تھی کہ اللہ ایک ہے، تو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب شیطان نا ہمارے صدر پر حملہ کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو صدر دروازہ ہے نا، روح جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، میں یہ دروازہ کھول دوں، اس لیے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے اس نے یہاں پر بہت زیادہ گارڈز بٹھائے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ دروازہ نہ کھل جائے۔ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم سارا دن میں گھر بنا لوں، میں پیسے کما لوں، میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، میرے اچھے مارکس نہیں آ رہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مجھے کسی نے کہہ دیا، مجھے اپنے پسند کی جس شخص سے شادی کرنی تھی وہ نہیں ملا، میں کیا کروں؟ یہ اس طرح کے وسوسے اب آتے رہتے ہیں، ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے نکلنے کے لیے سورہ ناس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی جادو کے اثر میں ہوتے ہیں، ہم عام زندگی کے اثر میں ہوتے ہیں، وسوسوں کے اثر میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر سے یقین اٹھ رہا ہوتا ہے، جب یہ وسوسے آتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، آخرت ہے یا نہیں، پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے، تو تب ہمیں یہ دعا پر کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے جو صدور میں وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب میں یہ آپ کو باتیں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیوں میں نے اتنا لمبا لیکچر صرف اسی چیز کے اوپر دے دیا ہے کہ ہمیں روح کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ جو ہماری روح ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے، وہ اور سے آئی ہے ٹیسٹ لے کر اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس دنیا میں جا کے ذمہ داری نبھاؤں گی اور آپ ایک وقت مقررہ کے بعد مجھے واپس بلا لیجیے گا۔ اب اس گلوب میں روحیں آتی ہیں، اور یہ جو ڈی این اے ہے نا، یہ جو زمین کا علم ہے، یہ مٹی کا علم ہے، اس لیے سارے کے سارے جانوروں میں بھی ڈی این اے ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ اس زمین سے باہر آ رہا ہے نا، جو زندہ ہے، حج ہے، جس میں جان ہے، اس جان کو اللہ نے مٹی کے کپڑے پہنائے ہیں، اور یہ مٹی کے ذرے کا علم ہے۔
اب اگر آپ ایک مٹی کا ذرا ہاتھ میں لے کر مس لیں نا، اس کے بعد جو ہتھیلی پر دانا رہ جائے گا، اس مٹی کے دانے کے پورے پورے میں ڈی این اے کا علم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس مٹی کے دانے کو خاص گرمی دیتا ہے، ہیٹ دیتا ہے، اور خاص پانی دیتا ہے، اور اس مٹی کے دانے کو پھر کھولتا ہے، اور اس میں ہوا کا ایلیمنٹ عنصر شامل ہوتا ہے، آکسیجن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دانہ کھلتا ہے اور اس سے پورا جسم بنا دیتا ہے۔ مٹر کا جسم، انسان کا جسم، درختوں کا جسم، بنانا کا جسم، پھر جب ایک دفعہ جب وہ جسم بنا لیتا ہے تو پھر اسی کی کاپی بناتا ہے، پھر اسی کے اندر سے بناتا ہے، پھر دوبارہ اس مٹی کے ذرے کو حکم نہیں دیتا، پھر باقی کے سیڈز اس کے اندر سے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی انسان ہے۔ اور اب وہ غرور کرنے والے شخص کو بتاتا ہے کہ پہلے تم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور مٹی کے بعد جب آدم علیہ السلام بن گئے تو پھر وہ آگے آگے سیڈ سے پھنسے۔ تو یہ ایک سارا نظام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ میٹر ہے، ان میں روح کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھونکی تھی۔ ان پر جتنی بھی اسپیسیز ہیں وہ ایسے ہی پیدا ہوئی ہیں، صرف ایک انسان ہے جو اوپر سے آیا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پلیسمنٹ ہوئی ہے نا اس کی زندگی میں، وہ روح کی ہوئی ہے۔ کو لگتا ہے کہ یہ گوشت ہمارا قبر میں جانا ہے اور ایسے ہی رہنا ہے، یہ ڈکے کی طرف جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ روح جاتی ہے۔ ہمارا اندر بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یار ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ ہمارا اندر ہمیں بتاتا ہے، اگر ہم غور کریں تو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں تو میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ ہر شخص کے مائنڈ میں یہ ایک نہ ایک بار زندگی میں ضرور کوشچن آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں قرآن پاک میں دی ہیں، لیکن ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور ہم خوش نہیں ہیں اس دنیا میں۔ دیکھیں گے یہ پورا ایکو سسٹم بیلنس ہے، بس ہم ہی یہاں پر امپلانٹ ہوئے ہیں۔ اب جب تک میری روح نہیں جاگے گی نا، مجھے یاد نہیں آئے گا کہ میں کہاں سے آؤں۔ کو پتہ ہے یہ جو ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرا لیکن میں جا کے پڑھتی ہوں، میرا کوئی اچھا کام کرنے کا دل نہیں کرا لیکن میں کرتی ہوں، میں کسی کو سوچنا چاہتی ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سوچتی نہیں ہوں، یہ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ ہم اس مٹی کی، اس گوشت کی قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ جو خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، یہ ہماری اس گوشت سے ابھرتی ہیں، یہ جس گوشت کے لوتھڑے سے بنے یہ اس سے ابھرتی ہیں۔ جتنا جتنا ہم اس گوشت کی قربانی دیتے ہیں، اتنا اتنا ہماری روح کا علم ہمارے اوپر کھولتا ہے، اتنا اتنا ہم پاکیزہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی خواہشوں کو روک روک کر اپنے گوشت کی قربانی کرتے رہتے ہیں، خود کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں ایک لڑکی کو دیکھ لوں گی تو اللہ کو کیا ملے گا؟ اگر میں موبائل پر حرام ویڈیوز دیکھوں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے اس میں؟ وہ تو بے نیاز ہے نا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اٹریکٹیو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، میں نے تو نہیں بنائی۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ اٹریکٹیو چیزیں بنا رہا ہے؟ پتا تھا نا، اس نے یہ کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ جب جب ہم ہر غلط چیز سے پیچھے ہٹیں، ہماری خواہشات کی قربانی ہو، اور اس قربانی کے بعد ہم اتنا اتنا روحانیت میں چلے جائیں، اتنا۔ تو یہ جو ہم کم علمی میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا دے رہا ہے۔ وہ ہمیں نفس سے آزاد کر رہے ہیں، اس گوشت سے آزاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کبھی آپ نے سوچا خدائی کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اپنی ڈیزائرز پورا کرنے میں اتنا لگ چکے ہیں کہ ہم اس روح کے علم کی ایکسیس نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں لے رہے، اللہ کو پہچان نہیں رہے، اور ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو زمین ہے نا، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ جو زمین پر یہ جتنا بھی میٹر ہے، سورج کیا ہے؟ میٹر ہے۔ پہاڑ کیا ہے؟ میٹر ہے۔ زمین کیا ہے؟ میٹر ہے۔ ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ ایک میٹر ہے۔ تو یہ جتنا بھی میٹر ہے نا، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا ہی چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ دراصل اس مادے سے نور تک کا سفر ہے، لائٹ کی طرف سفر ہے۔ یہ جو سارے کا سارا علم اللہ نے کنڈیس کر کے ہماری باڈی میں روح کی شکل میں ڈال دیا ہے نا، اور ہر روح کو کہا ہے کہ یہ جو باڈی ہے تمہاری، یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ جو نئی کائنات میں نے بنائی ہے نا، یہ جو نئی دنیا ہے،
تو تم اس میٹر کی فارم میں جاؤ گے، اس باڈی کی فارم میں جاؤ گے، تو اس کو کھولو، واپس آؤ میرے پاس، آزاد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے کہتے ہیں نا، شہید ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہید ہونے کا رتبہ کیا ہے؟ شہید ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اپنا جسم اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف ایکسیس لے رہا ہوں۔ روح کو آزاد کر دیا میں نے، روح قید ہے اس میں، اس کو آزادی دلوانی ہے۔ ہم 70 80 سال کی عمریں مانگتے ہیں اور ہم شہادت کی موت نہیں مرتے، پھر ہم اسی جسم کو لے کر چلے جاتے ہیں، جبکہ اس جسم سے آزاد ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید ہو جاؤ، لڑو، اپنی جانوں کی، اپنے مال کی قربانی دو، میری راہ میں دو، اور آ جاؤ میرے پاس، کیونکہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا حقیقت ہی نہیں ہے۔ اٹھاؤ مشکلیں، کیونکہ آنی ہے مشکلیں، امتحان ہے دنیا تمہارا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے سی ایس ایس کا پیپر دینا ہے تو سی ایس ایس کے پیپر میں خود جا کے اپلائی نہیں کرتی تو وہ مجھ سے سی ایس ایس کا پیپر لے لیں گے، پوسٹ دے دیں گے آفیسر کی؟ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ نہیں کر کے آئے، کوئی پیپر دینے کا کہہ کر نہیں آئے، اور ایویں ہم یہاں پہ پیپر دے رہے ہیں اور آگے جا کے ہمارا حساب ہونے والا ہے اور پیپر چیک ہونا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناانصاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یاد کروا رہے ہیں کہ یہ تم نے خود ذمہ داری اٹھائی تھی، میں تو تمہیں یاد کروا رہا ہوں، میں تو پھر بھی تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ لیکن ہم اس گوشت پوشت کے ٹکڑوں میں اتنا بٹ گئے ہیں، ڈیزائرز میں، کہ ہم گاڈ لیس ہو گئے ہیں۔ اور دجال کیا کرے گا؟ وہ ہمیں اسی میٹیریلزم سے پھنسائے گا۔ کھانا لے لو، گھر لے لو، پیسہ لے لو، چیزیں لے لو، مجھے خدا مان لو۔ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ گاڈ لیس سوسائٹی چائنا، یورپین کنٹریز، امریکہ کتنا ہو چکا ہے، جو اس چیز کو نہیں، بظاہر وہ مذہب ہے ان کا، لیکن ان کی زندگی میں کہیں پر بھی اللہ نہیں ہے، زندگی کے نہ نقصان میں نہ نفع ہونے میں۔ اگر بائبل خدا کہتی ہے تو خدا نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں، ایلیٹ کلاس کو دیکھ لیں، دوسری کلاسز کو جا کر دیکھ لیں، جب ہم اپنی ڈیزائرز میں اتنا پڑ جاتے ہیں اور سب کچھ سیلف آٹومیٹڈ ہونے لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں رہتی، ہم گاڈ لیس ہو جاتے ہیں، اور ان گاڈ لیس لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک ٹائپ ہوتی ہے مشرکین، جو مشرک ہوتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں نا، انہیں لگتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی ہم سے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہے اور وہی ہم سے اوپر ہے، ہم اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ تو یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، ان کے لیے قرآن آتا ہے، ہمارے جیسوں کو راہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو کہیں نہ کہیں ایک ذات کو ہم سے اوپر مان رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڈ لیس سوسائٹی میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود ہی خود ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہتھیار بنا لیے، ٹیکنالوجیز بنا لی، اے آئی بنا لی، ہمیں تو ضرورت نہیں رہی اب کسی چیز کی، ہم سب خود کر سکتے ہیں، ہمارے سسٹم ہی اتنے اسٹرانگ ہیں، آٹومیشن ہے۔ یہی یہ باغ والا کہہ رہا تھا، باغ والے نے تو یہی کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، تو یہ شرک کہاں سے ہوا ہے؟ اس کا دوست اس کو کہہ رہا ہے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، ولا اشرکو، اور میں اپنے رب میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر میری زندگی میں آسائشیں ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو میں بولوں گا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے اس کو کہا اپنے دوست کو وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہیں کہا تو نے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے۔ ان تارانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال و اولاد میں کم دیکھ بھی رہا ہے تو یہ بولنا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے، اس نے تجھے دے دیا اور مجھے نہیں دیا، تو یہ ٹیسٹ ہے۔ اب دیکھیں اصحاب کہف کا قصہ پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ ایسنس ہے اس سورہ کا کہ دنیا کی زینت میں نہیں کھونا، اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر دینا، اگر پیسہ جا رہا ہے، مال جا رہا ہے، اولاد جا رہی ہے، قربان ہو جانا۔ یہ اتنا آسان ہے قربان ہونا اگر تمہارے پاس روح کا علم ہو، اگر تم اللہ کی طرف لوٹو، اور میں لوٹنے کے لیے تمہیں بار بار کتابیں بھیج رہا ہوں، نبی در نبی بھیج رہا ہوں۔
اب آگے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اپنے اس گوشت کے اس جسم سے آزاد ہے، اس کو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دے دے کر خود کو پاکیزہ کر لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے دجال آئے گا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے کہ عورتیں رسے تڑوا کر اس کی طرف بھاگ رہی ہوں گی؟ علماء کرام، جنہیں ہم علماء کرام کہتے ہوں گے، وہ بھی جا کے اس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے اسے پہچاننا اتنی آسان بات ہے؟ یہ وہی پہچان سکتا ہے جو سورہ کہف کی گہرائی کو سمجھے کہ یہ پیغام کیا ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب والے چرواہے چروانے والے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ آج ہمیں وہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، آج مقابلہ بازی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں۔ ہم بھول گئے ہمارا ٹیسٹ کیا ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو پھر وہ کہتا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب، مجھے بڑی امید ہے اپنے رب سے کہ وہ مجھے پھر تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے بجلیاں گرا دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ بالکل پلین میدان بن جائے کہ تیرا سب کچھ تباہ ہو جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا پھر تمہارے جو باغ کا پانی ہے نا وہ زمین میں دھس جائے، کم ہو جائے، گہرا ہو جائے، فلن تستطیع له طلبا، پھر ہرگز اس کی تلاش نہیں کر سکو گے، وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ اب ہماری کرنٹ لائف میں ہم اتنی زیادہ گاڈ لیس سوسائٹی ہوتے جا رہے ہیں، یہ اے آئی سسٹم جو بنایا ہے یہ کس قدر ہمارا پانی پی رہی ہے۔ آپ خود جا کے سرچ کیجئے گا، زمین سے پانی گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب پہلی اصحاب کہف کی صورت میں ہمیں سگنل ملتا تھا سورج کے اینگل کا، کہ سورج اس طرح سے مڑتا تھا کہ جو زمین کا نظام ہے نا اس حصے کا، سورج کی شعاعیں اس طرح سے وہاں پر افیکٹ کر رہی تھی اس غار کو کہ وہاں پر ٹائم چینج ہو رہا تھا۔ تو سورج کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ گہرا تعلق ہے جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ زمین کی ہے، اور پھر سورج الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ تو جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں نا، یہ چینجز کر رہے ہیں، یہ سولر جی انجینئرنگ ہو رہی ہے کہ ہم سورج کی ریز کو واپس بھیج دیں اور زمین تک نہ آنے دیں، اس سے ریز اور انٹینس ہو رہی ہیں۔ ہمارا پانی ہیٹ اپ ہوتا ہے سمندروں کا، وہ زیادہ بادلوں میں جاتا ہے، بادل زیادہ بارش برساتے ہیں۔ یہ جو اب کی بارشیں آپ کسی کسان سے پوچھ کے دیکھ لیں، 5 دن بعد ان کی زمین ان کو لگتا ہے کہ یہ بنجر ہو رہی ہے، اس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنا گڑھا خود کھود رہے ہیں جس کی وجہ سے پانی اب اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اتنے پیغامات، اتنی نشانیاں ہیں نا کہ جو آنکھ ان نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گی نا اس کو نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب زمین کا پول شفٹ ہوگا نا، نارتھ سے پول شفٹ ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا نا، جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تو یہ پول شفٹ ہو رہا ہے۔ جب پول شفٹ ہوتا ہے نا دنیا میں تباہیاں آ رہی ہوتی ہیں، زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پول شفٹ ہونا ہے۔ اب اس پول کو شفٹ کرنے میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کتنی کمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سی مصیبتیں تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، قرآن پاک میں کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجیز بنا کے اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر کے ہم جو زمین کا نظام درہم بھرہم کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جب پول اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ دنیا ایسے ختم ہوتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، کائنات ایک بنتی ہے، اس میں نظام ہوتا ہے، وہ پھر مخلوق چلی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے ایک میدان کر دیتے ہیں، پھر سے ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے، پھر سے ایک اور مخلوق آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں اس عالم سے کسی اور عالم میں تمہیں بھیج دوں، کوئی اور عالم بنا دوں، تمہیں ختم کر دوں، کسی اور کو لے آؤں۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہمارا ہی نظام ہے جو اس دنیا میں چل رہا ہے، اور کسی آسمان پر کوئی نظام نہیں چل رہا؟ ہم نے کبھی قرآن پاک کو گہرائی میں نہیں سمجھا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اب کیا ہوا؟ اور وہ جو اپنا خرچہ کرتا تھا اب وہ بس ہاتھ ملتا رہ گیا جب اس کے اوپر تباہی آئی۔ زمین کا پانی کم ہوا تو کھجوروں کے جو درخت تھے وہ بھی گر گئے، سوکھ گئے۔ جب وہ گرے باغات بھی تباہ ہو گئے، اب وہ کچھ خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ علی عروشیہا، کہ وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گرا، یعنی وہ کھجور کے درخت گر گئے۔ پانی زمین سے ختم ہو گیا نا، تو ابھی پانی آگے آگے ہمارے بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تباہیاں آ رہی ہیں۔ ہم نے کیسے قحط میں جانا ہے ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ ہم نہ اصحاب کہف کے قصے سے سورج کی ڈائریکشن کا تعین کر رہے ہیں ٹائم کا،
کہ سورج کب بدلے گا اور وقت کب بدلتا ہے. ابھی آگے آگے دیکھیے گا اور کتنی بیماریاں آئیں گی یہ سورج کے بدلنے سے. زمین کی روٹیشن کس طرح سے سلو ہو جائے گی کہ 3 دن کے لیے وقت رک جائے گا. اگر امریکہ میں رات ہے تو 3 دن کے لیے رات رہے گی، اور ادھر دن ہے ایشین ممالک میں تو دن رہے گا. اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوگا کہاں سے؟ مغرب سے. یہ تبدیلیاں جو نظر دیکھ سکتی ہے نا اس کائنات کو اس ٹائم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، وہ اس نظر کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے. ہم اینڈ آف دا ٹائمز میں جی رہے ہیں اور ہم آنکھیں نہیں کھول رہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دجال سے تو نمٹ لیں گے. نبیوں تک نے پناہ مانگی ہے اس وقت سے. اب وہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا قولو یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. کاش میں کہتا کہ میرے پاس یہ گھر، یہ جائیدادیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے. میں نے کیوں نہیں کہا لا قوت الا باللہ؟ میں نے کیوں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا کہ انشاءاللہ پیسہ آئے گا تو اللہ چاہے گا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اب اس کے پاس کوئی مدد نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی. مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کہ جو اس کی مدد کر دیتی یا وہ اس کو اس چیز کا بدلہ دے دیتی. هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہ سب سے اچھا انجام دینے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، لیکن کیا باقی رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنی ہے. اور کیا باقی رہنا ہے؟ والباقیات الصالحات. اور اللہ تعالیٰ اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. المال والبنون، اور مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، جن کے پیچھے ہم اتنا پڑ گئے ہیں. میں اپنے بچوں کو یہ دے دوں، وہ دے دوں، بس اللہ نہیں ہم ان کو دے رہے، ہم باقی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں. ایئر کنڈیشنرز لگوا کے دے رہے ہیں، سردیوں میں ہیٹرز دیتے ہیں انہیں، ان کے لیے شاورز نئے نئے لگاتے ہیں، ٹوائز لا کے دے رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم لا کے دے رہے ہیں. اگر کچھ دے نہیں نہ رہے تو یہ نہیں دے رہے کہ اللہ ہے. ہم ان کو موبائلز دے رہے ہیں، ہم ان کو کارٹونز دے رہے ہیں، یہ سب دنیا کی زینت ہے. ہم بیٹوں کی اور بیٹیوں کی محبت اور اولاد کی محبت اور مال کی محبت میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ اصل بھول گئے ہیں، جبکہ آگے کیا جانا ہے؟ اچھے اعمال. اب آپ نے سوچا ہم ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرے کا جسم یہاں پر رہ جاتا ہے جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اور آگے جاتے ہیں اچھے اعمال. وہ اچھے اعمال کس صورت میں جاتے ہوں گے نا، کس انرجی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس سٹور ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچا نا. تو پلیز سوچیں کہ ہم کس میٹیریلسٹک لائف میں اس ٹائم موجود ہیں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. یہ قصہ ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے. ہم کھو گئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ہم گاڈ لیس ہوتے جا رہے ہیں. ہماری اولادیں جو ہم فی الحال تھوڑا بہت ڈر بھی لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، آگے تو ہماری اولادوں کو ہم ابھی سے موبائل جو دے رہے ہیں وہ ویسٹ کو پڑھ کے جتنا جتنا آگے جا رہے ہیں نا، اب دیکھیے گا وہ گاڈ لیس ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی ایک ہوتا ہی ہوگا جو جہنم میں لگے گا، یہ ہم کہنے لگے ہیں. تو آپ امیجن کریں ہماری اولادیں کیا کہیں گی. وہ تو یہی کہیں گی نا اللہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو دیکھیں گے. آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ یہاں پاکستان سے یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ وہاں پہ اسلام سے پھر جاتے ہیں، گاڈ لیس بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب محنت ہم کر رہے ہیں، چیزیں ہم کما رہے ہیں، آسانیاں یہاں پر ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز بنا رہے ہیں، جب سب کچھ ہو رہا ہے تو کدھر ہے اللہ؟ سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ انسان خود کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے. اسی لیے تو یہ شخص صرف اپنی چیزیں گنوا رہا تھا، یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے. تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ کاش میں نہ کرتا، شرک نہ کرتا؟ کیوں کہا اس نے یہ؟ اس لیے کہ سب سے بڑا کفر ہی خود کو سیلف سفیشینٹ کہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں مومنین کو سچے خواب آئیں گے جو ان کو گائیڈ کریں گے، اور وہ جب خواب دیکھیں گے تو وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا. جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ انہی مومنین لوگوں کو آئیں گے جو اپنے آپ کو اس گوشت سے، اس میٹیریلسٹک لائف سے آزاد کریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو غار نہیں دکھائیں گے آخری وقت میں؟ سورہ کہف کو یہ نشانیاں نہیں دکھائیں گے
دکھائیں گے؟ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی میرا محافظ ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ جو گوروں کی کتابوں سے ہدایت ڈھونڈتے ہیں، جو لوگوں کی باتوں میں ہدایت ڈھونڈتے ہیں، پھر انہیں ہدایت نہیں ملتی، پھر انہیں مٹیریلسٹک لائف ملتی ہے۔ تو جو شخص بھی مٹیریلزم کا انکار کرتا ہے نا کہ یا اللہ بے شک میں شمال کی جانب ہوں، جنوب کی جانب، ایسٹ ہوں، ویسٹ ہوں، مجھے بظاہر تو نہیں نظر آتا یا رب، لیکن تو ہی ہر طرف ہے کیونکہ تو نے کہہ دیا ہے قرآن پہ، تو تیرا قرآن سچا ہے۔ اب مجھے شک نہیں ہے کہ میرا رخ تیری طرف ہے، اب تو مجھے ایسٹ میں میری مدد کر، ویسٹ میں کر، نارتھ میں کر، ایسٹ پہ کر، میں تیری طرف آ گیا ہوں۔ یہ ایک رسی ہے، اب اس رسی کا ایک سرا جو میں نے پکڑا ہے، دوسرا دعا کریں کہ یا رب، اے ہمارے رب، اے ربی محمد، تو اس رسی کا دوسرا سرا پکڑ، تو ہمیں وہ غار عطا کر۔ یہ رسی، یہ سورہ کہف ہے، یہ آخرت میں کام آنی ہے، اینڈ آف دا ٹائمز میں۔ اور جس نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں نکال کر لے جائے گا۔ تو جس نے بھی اپنی ذات پر بھروسہ کیا کہ میں کیا کروں، تو وہ دوبارہ سیلف ریلائنس پر چلا گیا۔ تو جس نے بھی یہ بھروسہ کیا کہ یا اللہ تو نکالنے والا ہے، تو وہ اللہ پر انحصار کرے گا اور اللہ اس کو نکالے گا۔ خود کو بچانا شروع کریں یہ ڈیلی لائف کی چیزوں سے، بہت زیادہ میٹیریلسٹک مت ہوں، اب آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں کو سادہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے یہ سارا ان کا سسٹم پڑھ چکے ہیں ہم، کہ ہم جتنا اس زندگی میں جاتے جائیں گے پھنستے چلے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ اٹریکشن ہے ان چیزوں میں۔ سادہ رکھیں خود کو۔ میں بھی کوشش کر رہی ہوں، میں بھی آپ کی طرح یونیورسٹی سے ہی پڑھ کے نکلی ہوں، میں بھی آپ کی طرح تلاش میں ہوں، جستجو میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ بہت مشکل ہے یہ، مجھے پتہ ہے مشکل ہے، لیکن کہف والوں کو مشکل تو ہوئی تھی نا۔ یہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نے صبر کیا تھا نا جب اس کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اس کی طرف نہ دیکھو جس کے پاس زینت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ صبر کرو، اللہ کی طرف آؤ، آزاد ہو جو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ ساتھ ہے۔ تو یہ کوشش ہے، مجھے تو یہ کوشش لگتی ہے جو انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، وہ جو امید، جو امنگ ہے اس دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں، اور اس جہان سے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد بھیجیں جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہم پر کھولیں۔ دعا کیا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں ایک دوسرے کو۔ بہت گہرا تعلق ہے اس سورہ میں، بہت چیزیں ہیں، انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھانا نہیں آتی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سمجھائیں، آپ خود اس کی گہرائی تک پہنچیں، اور انشاءاللہ آپ پہنچیں گے۔ اب اس کے جو اگلا حصہ ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو پہاڑ ہیں وہ کس طرح سے روئی بن سکتے ہیں، یہ کیا ہوگا آگے۔ لیکن فی الحال ہم نے اتنا دیکھ لیا کہ ہم نے شک نہیں کرنا۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس گر جانا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ اللہ نے طاقت تب تک دینی ہے جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا چھین لے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رول کہاں کہاں پر فٹ ہوتا ہے، ہم نے ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی، ہم نے قرآن کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ قرآن پاک روشنی کرے گا ہمارے لیے، قرآن پاک روز آخرت میں گواہی بنے گا ہمارے لیے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے پر لگا دے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر، امام حسن اور حسین کے راستے پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ نا شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کی، اور وہ اس طرح سے نکل رہی تھی درختوں کی شاخیں، اور ایک ہی جڑ سے نا، اور ایک سیدھی شاخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت ہوگی جو اس طرح سے بکھر جائے گی، دوسرے فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے نا، کیونکہ سب تو اس وقت تو سب ایک مسلک میں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہر کوئی یہ کہنے والا ہوگا کہ میں ٹھیک فرقے پر ہوں، لیکن جو اس جماعت میں ہوگا نا، جو کسی فرقے کا نام نہیں لے گا اور اسی بیس پر کھڑا رہے گا، وہ ڈائریکٹ آئے گا، وہ اس کا سیدھا راستہ ہوگا۔ آج ہر فرقہ یہ حدیث سنانے کے بعد اپنے ماتھے پر لگا لیتا ہے، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبند ہوں، میں بریلوی ہوں، میں یہ ہوں، اور کہہ رہا ہوتا ہے میرا سیدھا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھا راستہ جائے گا، یہ شاخوں فرقوں والے نہیں جائیں گے۔ تو ہم کیوں جوڑتے ہیں کسی ایک فرقے سے؟ کیا گارنٹی ہے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے؟ ایک بن جائیں، ایک امت بنے، اس ذمہ داری کو پہچانیں جو اللہ نے ہمیں دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
اتنی احادیث مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام آ کر ان سے پڑھتے تھے پردے کے پیچھے سے، ان سے سیکھ کر جاتے تھے، اور وہ چھوٹی عمر کی اور صحابہ کرام ان سے بڑی عمر کے ہوتے تھے. وہ بتاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کس نہج پر کیا کہا. تو اس کا مطلب ہے عورتوں نے بھی وہی سوالوں کے جواب دینے ہیں جو مردوں نے دینے ہیں. ہم سے بھی قرآن کا سوال ہونا ہے، دین کا سوال ہونا ہے. پڑھیں حضرت عاتقہ کو جن کے 5 ہسبینڈز اور 5 کے 5 شہید. پڑھیں ام عمارہ کو، حضرت اسما کو، ان کو تلوار چلانی آتی تھی. یہ ایک اندر سے ارج ہوتی ہے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. تو جب کچھ کرنا ہے اس ارج کو آپ اس میں کیوں نہیں لگاتے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں نے فائرنگ کرنا سیکھنی ہے اس لیے کہ میں کافر کو مار سکوں، اس لیے کہ اسلام کا غلبہ آ سکے. میں نے کیمسٹری سیکھنی ہے، میں نے بایولوجی سیکھنی ہے، میں نے سائنس سیکھنی ہے اس لیے کہ میں بتا سکوں کہ اللہ کی اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں. اس لیے نہیں کہ میں مٹیریلسٹک بن جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سست ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں گھر بیٹھا رہوں، اس لیے نہیں کہ میں ریلز سکرول کرتا رہوں. کتنی نشانیاں ہیں. کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تھوڑا آگے سائنس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں، تو میں چاہ رہی ہوں وہ اب ہم نیکسٹ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.